بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی، اور ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی۔ جی بھائی فرمائیے۔ وہ ایسے ایک میری اپنے سسر صاحب سے انتقال کر گئے ہیں۔ کون انتقال کر گئے؟ سسر صاحب میرے، سسر میرے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو میری ساس صاحب ہے ان کی 70 کے قریب ہی ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو تقریباً فوت ہوئے تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ 2 ماہ، ٹھیک ہے جی جی۔ تو آگے ان کے بچے کی شادی ہے۔ اچھا، کہ عزیزوں میں؟ جی 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 جی۔ تو 1 مہینے کے بعد شادی ہے، تو جی۔ کیا اس میں وہ شرکت کر سکتی ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کی ساس صاحبہ احداد یعنی عدت کے دنوں کے اندر ہیں، تو کیا قریبی عزیزوں کی شادی کے اندر ان کی شمولیت جو ہے وہ شرعی اعتبار سے اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ جی نہیں۔ جی یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ہاں جی، ہاں جی۔ جی ٹھیک ہے جی مولانا۔ میرے بھائی، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ ہیں وہ، اب بوڑھی اب سادگی ساتھ کی رہتی ہیں نا، انہوں نے کیا زیب و زینت کرنی ہے، وہ شادی میں شریک ہو سکتی ہیں، کوئی فوت ہو جائے وہاں بھی جا سکتی ہیں، کسی بیمار کی خبر لینے کے لیے جا سکتی ہیں، آپ بھی بیمار ہوں تو دوائی لینے کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں، کوئی سودا صرف لانا ہو وہ بھی لا سکتی ہے۔ گھر میں بند نہیں عورت ہوتی اگر خاوند فوت ہو جائے، یہ مسئلے لوگوں نے من گھڑت بنایا، صرف زیب و زینت نہیں کرنی، اگر عمر ہو جوانی کی، آپ کی جو اماں کو جو ہے وہ بوڑھی ہیں تو زیب و زینت ترک کرنی ہوتی ہے، نکاح نیا نہیں عورت کر سکتی ہے، اگر وہ نکاح کرنا چاہے مدت گزرنے تک، آنے جانے میں کوئی بندش نہیں، بشک کہا جائے رات بھی گھر سے باہر رہ سکتی ہے، بالکل شریک ہو سکے، کوئی وجہ نہیں۔ ٹھیک۔ بہت بہت شکریہ۔ بارک اللہ فیک۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام، اس میں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001177777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001177777۔ جی مولانا، ہمارے پاس چند تحریری سوالات ہیں تو ان سے ہم اپنے پروگرام کی ابتدا بھی کرتے ہیں، اور ایک سوال سے تو ہو بھی چکی ہے الحمدللہ۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ جناب مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کی رہنمائی کا جو فریضہ آپ سر انجام دے رہے ہیں یہ واقعی قابل ستائش ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ عموماً مساجد کی چھت پر امام صاحب کے لیے یا خطیب کے لیے یا خادم کے لیے رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے کہ جبکہ انسان پر، عورتوں پر خاص طور پر مختلف حالات اور ادوار آتے رہتے ہیں، تو کس حالت کے اندر مسجد کی چھت کے اوپر رہنا کیا شرعی اعتبار سے جائز اور درست ہے؟ مسجد کی چھت کے نیچے رہیں یا اوپر رہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، اگر اس کو لوگوں نے مسجد قرار نہیں دیا بلکہ رہائش کے لیے وہ کمرے بنائے ہیں تو رہ سکتے ہیں اس میں، بے شک وہ ناپاکی کی حالت بھی آ جائے کوئی بات نہیں، حیض کے دن آئے یا آدمی کو جنابت لاحق ہو جائے ٹھیک ہے۔ جو مسجد قرار پائی ہے نا جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اس حصے میں بغیر طہارت کے وہ نہیں آ سکتے، باقی رہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اوپر رہیں یا نیچے رہیں اس میں کوئی نہیں ہے۔ مولانا تھوڑی سی وضاحت، قرار پائی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ جبکہ 10 یا 15 مرلے جو ساری جگہ ہے وہ مسجد کے نام پر ہی رجسٹرڈ ہے اور مسجد کے ہی حوالے سے وہ استعمال میں آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جیسے ہے نا جوتیوں والی جگہ یا جہاں ہم جا کر غسل کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں وہ جگہ ساری مسجد کی ہے، یہ مسجد کے ملحقات کہلاتے ہیں، اس سے متعلقہ ہے۔ مسجد وہی ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کریں اس کو مسجد قرار دیتے ہیں نا، اسی لیے اعتکاف والا آدمی ٹوٹیوں پر جا کر بھی نہیں بیٹھ سکتا بلا ضرورت، صرف اتنی دیر کے لیے جائے گا جس میں وضو کر لے اور جلدی سے مسجد کے اندر آ جائے، اگر وہاں بیٹھا رہے گا تو اس کا تو اعتکاف ہی باطل ہو جائے گا۔ اعتکاف کے لیے جو مسجد ہے نا، نماز پڑھنے جہاں ہم
صفیں باندھتے نماز پڑھتے ہیں، اوپر نیچے اگر اس میں ایسا نہیں انتظام رہائش کے لیے لوگ جانتے اس کو نہیں مسجد کہیں گے، بے شک وہ زمین مسجد کے ساتھ ہی ملحق ہے۔ اگر مولانا راستہ اکٹھا ہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیچے مسجد ہے اور اوپر عورتوں کے لیے بھی نماز کے لیے جگہ بنائی ہوئی، اور اس سے اوپر انہوں نے ایک کمرہ یا دو کمرے خادم یا امام کے لیے بنائے ہوئے ہیں، جبکہ عورتوں کی اور امام مسجد یا خطیب کی گزرگاہ ایک ہے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے طاہر میاں صاحب، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بھی حل کر دیا کہ ناپاکی کی حالت میں بھی تم مسجد سے گزر سکتے ہو، او عابری سبیل، ٹھہرنا نہیں وہاں کہ بیٹھنا اور رہنا، یہ نہیں صرف گزر ہی جانا ہو نا اور کوئی راستہ نہ ہو تو گزر سکتے، نہیں الحمدللہ پوری گنجائش ہے اس میں۔ پوری قرآن مجید نے صاف کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں مظفر آباد سے کئی دن ہو گئے سوال آیا ہے، شاید آج بھی وہ ہم سے پوچھیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ پوچھ کے بھی رکھنا ہے، تو چلیں وہ ہم بہن بھائیوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر مساجد کے اوپر کچھ کمرے اس غرض سے بنائے ہوئے ہوں کہ مسجد کی خدمت کرنے والے چونکہ دور سے آنا، مسجد کو کھولنا، اذان دینا تو کافی مشکل کام ہے، تو مساجد کے جو خدام اور ائمہ اور خطبہ ہیں ان کے لیے وہ جائز ہے۔ جی السلام علیکم۔ ملحق چیزیں کراتے ہیں کہ مسجد سے وعلیکم لگا، السلام مسجد وہی ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یا مغنی پڑھنا یا مغنی ہو پڑھنا، یا مغنی یا مغنی یا مغنی، جو آخر میں یا ہے نا اس پر جزم پڑھنی ہے، یا مغنی۔ جس وقت پڑھنا ہے اس وقت مطلب 11 تسبیحاں کرنی ہے، 11 سواری پڑھنا ہے، تو کوئی ضرورت ہے تو کوئی بیچ گال کر سکتے ہیں ابھی؟ ہاں بات کر سکتے ہیں، کوئی بات کرے درمیان میں جواب بے شک دے رہے، پڑھ لیا کریں 1100 مرتبہ دن رات میں کسی بار، یا مغنی یا مغنی یا مغنی۔ کہ دسو کہ بچہ ہوں بیٹھا ہے دکان سے، ایک چھوٹا میرا بچہ بھی ایڈا نہیں ہے، تو کوئی وہی حفاظت واسطے میں گھر بیٹھی ہوں تو پھوکا ماری جاواں، کوئی چوری ہوئی انہوں نے ڈر کے کچھ دھمکیاں دے فون ملتے ہیں جی تسی دکان نہ بچے کھول کے دے تسی بند کر دو، بڑے سی پریشان ہے بھی اتنے میں بیٹھا میں اتنے ہی پھوک مار دوں پڑھ پڑھ کے کوئی لفظ ایسا ہوئے کہ وہ اللہ پاک اپنی حفاظت سے رکھے ان بھی دکان بھی۔ یا حفیظو پڑھا کرے 119 بار، 119 بار نا ہاں جی پڑھ لیا کریں، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو۔ پھوک مار دیا کروں نہیں پھونک کی ضرورت نہیں، اللہ حفاظت کرے گا، اچھا اللہ اس کو کے لیے آواز مولانا باوضو ہونا یا کوئی اوقات نہیں، کی کوئی باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، باوضو ہو تو سب سے اچھی بات، اللہ پاک کا نام باوضو لینا تو اعلیٰ ہے بہتر، مگر نہ بھی وضو ہو تو پڑھ لیا کرے، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو۔ ایسے اگر دوسری حالت بھی پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں؟ کوئی بات نہیں، کسی حالت میں آپ پاک ہی پاک ہیں، زبان پاک ہے۔ چلو ٹھیک، اچھا اچھا مولانا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی فجر کے بعد 200 دفعہ پڑھ لے، ظہر کے بعد 400 دفعہ پڑھ لے، تو چلیں دن کے اندر 1100 بار پورا کرنا ہے، تو اس طریقے سے کوئی ترتیب کر دے لے، مگر یہ بات بالکل ہی کم ہمتی کی ہے نا کہ یہ 1100 بار پڑھنے کے لیے آپ پڑھیں ٹائم لے کے 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں، اس میں کیا دیر رہی یا مغنی یا مغنی یا مغنی، یہی کہنا کوئی لمبی بات ہے، صرف کم ہمت اور سست لوگوں کی باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ نہیں مولانا دور ہی ایسا آ گیا، دور ایسا آ گیا تو بس پھر ان سے وہی سلوک ہوگا جیسے کہ سلوک مطلب کے لیے بندہ مسئلہ- چاہتا ہے کہ میں پڑھوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ چلے میں ایک نماز کے ساتھ ایک ترتیب بنا لیتا ہوں کہ 5 نمازیں ہیں تو میں 200 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، فجر میں 300 دفعہ یا عشاء میں 300 دفعہ پڑھ لوں۔ اگر کوئی ایسی پابندی ہوتی نا کہ باوضو پڑھو، ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھو، فلاں نماز کے بعد پڑھو، پھر تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ جب کھلی چھٹی ہے کہ آپ گلیوں بازاروں میں جہاں جی جائے پڑھ لیں، دکان پر پڑھ لیں، تو کیا اس میں پھر زور لگتا؟ یا مغنی سیر کرتے کرتے پڑھ۔ مولانا کام بہت آسان ہے، لیکن آپ نے جو کوانٹٹی کی بات بتائی ہے وہاں آ کے پھر تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ بندے نے اگر ویسے ہی پڑھنا ہو آٹومیٹکلی تو وہ پڑھتا رہے گا، لیکن چونکہ 1100 بار کی آپ نے ایک قید لگائی ہے، اس کے لیے بندے کو تھوڑا سا نا ہوشیار اور کانشیس ہونا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، تسبیح ہاتھ میں رکھے پڑھتا جائے۔ اب تو میرے ایک دوست نے مجھے 500 دانے کی تسبیح بنا کر دے دی، اور وہ بھی سندل کی ہے، لکڑی، تو خوشبو آتی ہے نا آپ سے بہت پھر؟ خوشبو آتی ہے، بس ٹھیک، ٹھا ٹھا ہوتی ہے۔ یعنی حسبنا یہ اللہ وظیفہ جو بہن نے جس کے حسبنا بارے میں اللہ۔ پوچھا تھا تو مولانا نے یہ فرمایا لا حول تھا ولا کہ قوت اگر الا کوئی